بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کی ایک جماعت روانہ کی اور اس پر عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، جو کہ حضرت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہے۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ عصفان اور مکہ کے درمیان ہدا پہنچے تو حذیل کے ایک قبیلہ کو ان کا خیال آیا جسے بنی اللحان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کے پیچھے تقریباً 100 تیر اندازوں کا لشکر بھیجا۔ لشکر ان کے آثار کے پیچھے چلا حتیٰ کہ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے ٹھہر کر کھجوریں کھا لی تھی۔ انہوں نے کہا یہ گٹھلیاں یثرب کی ہے، چنانچہ ان کے آثار کے پیچھے لگے رہے۔ جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو ان کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لی۔ ان لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے کہا اتر آؤ، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں پختہ وعدہ دیتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ ان کے امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو اللہ کی قسم کسی کافر کی پناہ میں ہرگز نہیں اتروں گا، اے اللہ اپنے نبی کو ہماری خبر پہنچا دے۔ اتنے میں انہوں نے تیر مارا اور ان 7 میں سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور 3 آدمی ان کے وعدے عہد پر نیچے اتر آئے۔ ان میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی تھے۔ جب انہوں نے ان پر قابو پا لیا تو انہی کی کمانوں کی تانے کھول کر ان سے انہیں باندھ دیا۔ تو تیسرے صحابی نے کہا یہ سب سے پہلی بدعہدی ہے، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا، مجھے اس عمل سے دلیل مل گئی ہے کہ ہمیں قتل کریں گے۔ انہوں نے اسے بہت کھینچا اور بڑی کوشش کی مگر اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار ہی کیا تو اسے قتل کر دیا، اور حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے حتیٰ کہ انہیں غزوہ بدر کے بعد مکہ میں بیچ دیا۔ بنو حارث بن عامر نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بدر کے دن حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس قید رہے حتیٰ کہ انہوں نے آپ کے قتل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ایک خاتون سے استراح مانگا جس سے بال کاٹے جاتے ہیں، اس نے دے دیا۔ اتنے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ایک چھوٹے بچے کو اپنی طرف بلایا تو وہ آ گیا۔ وہ عورت کہتی ہے میں اس سے غافل تھی، بس میں نے دیکھا کہ بچہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر بیٹھا ہے اور استراح اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں گھبرائی، خبیب نے میری گھبراہٹ پہچان لی تو کہا تو ڈر رہی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بہتر قیدی کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم میں نے ایک دن خبیب کو دیکھا کہ انگور کا گچھا ہاتھ میں لے کر کھا رہا ہے، حالانکہ وہ لوہے میں باندھے ہوئے تھے اور مکہ میں اس کا موسم بھی نہیں تھا۔ وہ خاتون کہا کرتی تھی یہ وہ کھانا تھا جو اللہ نے خبیب کو دیا تھا۔ جب وہ لوگ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم سے لے کر نکلے تاکہ حرم سے باہر جا کر قتل کرے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا مجھے مہلت دو کہ میں نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم یہ گمان کرو گے کہ میں ڈر گیا ہوں تو میں زیادہ نماز پڑھتا۔ اے اللہ ان کو چن چن کر مار اور انہیں الگ الگ کر کے ہلاک کر اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر اشعار پڑھے پس مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھے کس پہلو پر موت آ رہی ہے، اور یہ اللہ کی ذات کی مرضی ہے، اگر چاہے تو مجھے برکت دے یا میرے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کرا دے۔ پھر ابو سروہ عقبہ بن حارث اٹھا اور آپ کو قتل کر دیا۔
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے ہر مظلوم مقتول مسلمان کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ جاری کیا۔